نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد. حضرات سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف کے صدقے سات روزہ لیکچر سیریز تحفظ ناموس رسالت موجودہ علمی تناظر میں جاری ہے. آج کی نشست میں ہم اپنی گفتگو کا تسلسل انشاءاللہ اسی تناظر میں جاری رکھیں گے جو پچھلے لیکچرز میں تشکیل پا چکا ہے. قدرت کے قوانین اس کائنات میں لا تعداد ہیں، انگنت. سائنس نے کچھ قوانین دریافت کیے اور انہیں لاز آف نیچر، قوانین قدرت ڈکلیئر کیا. قوانین قدرت کا سٹیٹس، پوزیشن یہ متعین ہوا گیون سرکمسٹانسز میں، دی گئی صورتحال میں، متعین حالات میں قدرت کا ہر قانون اپنے تمام گوشوں، تمام زاویوں، تمام حدود، تمام اطلاقات پر پوری قوت، پورے استحکام کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ لاگو رہتا ہے. مشیت الہی کے علاوہ، مرضی الہی کے علاوہ کوئی طاقت اس کائنات میں موجود نہیں جو قوانین قدرت کے اس عمل، اس تسلسل کو توڑ سکے. یہ قوانین قدرت بنائے مشیت الہی نے، اور جن حالات کے لیے جو قانون قدرت بنایا گیا ہے ان حالات میں اسی قانون قدرت کے جاری رہنے کی، لاگو رہنے کی ضمانت بھی خود قانون قدرت ہے. یہ بھی ایک قانون قدرت ہے. یہ قوانین قدرت اپنے اپنے دائرے میں بہر طور، بہر صورت لاگو رہیں گے. صرف رب ذوالجلال کی مشیت، ازلی مشیت، جب چاہے کسی قانون کو روک دے، معطل کر دے، بدل دے، کلی طور پر، جزوی طور پر، عارضی طور پر، مستقل طور پر، محدود دائرے میں یا عمومی طور پر.
کوئی اور طاقت خدا کی مرضی کے بغیر، منشائے الہی کے بغیر کوئی اور طاقت قوانین قدرت کے عمل کو معطل نہیں کر سکتی۔ یہ بھی قانون قدرت ہے۔ میں آج قوانین قدرت پر تو بات نہیں کر سکتا لمبی۔ 3-4 سال قبل پنجاب پبلک لائبریری میں سائنس، قرآن اور سیرت طیبہ کے عنوان سے 20 روزہ لیکچرز کی ایک سیریز ہوئی۔ اس میں قوانین قدرت پر سائنس کے تناظر میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ان کی CD بھی اور انشاءاللہ عنقریب کتاب بھی میسر ہوگی۔ جو بعد میں اس پہلو کو سمجھنا چاہیں وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج یہ بتانا ہے کہ قوانین قدرت صرف وہی نہیں، صرف اتنے ہی نہیں جتنے سائنس آج تک دریافت کر چکی ہے۔ سائنس کی دریافت کا سفر ابھی جاری ہے۔ سائنس کی دریافت کا سفر ابھی جاری ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ تا قیامت جاری رہے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ ہم انہیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، میرے ساتھ بولیے گا، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی اپنی قدرت کے اٹل نشانات دکھائیں گے، آیات دکھائیں گے۔ ایک بات تو معلوم ہوئی کہ قوانین قدرت صرف آفاق میں نہیں ہے، صرف سورج، چاند اور ستاروں سے متعلق نہیں ہے، صرف زمین کی گردش اور حرکت کے قوانین سے متعلق نہیں ہے، صرف تھرمو ڈائنامکس کی حد تک محدود نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف نیوکلیئر انرجی تک محدود نہیں ہے، صرف لاز آف موشن تک محدود نہیں ہے، صرف ریلیٹیوٹی تک، میکینکس تک، کوانٹم میکینکس تک محدود نہیں ہے۔ لاز آف نیچر انفس میں بھی موجود ہیں۔ انفس کیا ہے؟ انسانی نفس، انسانی وجود، انسانی شخصیت، انسانی کردار، انسانی مزاج، انسانی فطرت، انسانی جبلت، انسانی جذبے، انسانی رویے، انسانی معمولات، انسانی لائف سٹائل، انسانی طبیعت کے استاد کے سارے دائرے، انسان کی ترجیحات، سب کچھ قوانین قدرت کا اپنا ایک پورا پیکج، پورا نظام، پورا میکینزم لیے ہوئے۔ اسی لیے آپ سائیکولوجیکل سائنسز، ایک سائنس نہیں، سائیکولوجیکل سائنسز کتنی ہی سائنسز، علوم، فنون وجود میں آ گئے ہیں جو انسان کی صرف نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور قوانین نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیہیورل سائنسز، کتنے ہی علوم ایسے وجود میں آ گئے ہیں جو انسان کے رویوں، کردار، طرز عمل، طرز احساس، انسان کے شعور، ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ تھراپیوٹک سائنسز بھی ہیں، نفسیاتی علاج کے علوم بھی ہیں، نفسی طریقے علاج کے علوم بھی ہیں۔ پیراسائیکولوجیکل سائنسز، سائیکالوجی، نفسیات کا علم۔ سائنس نے دریافت کر لیا ہے، آج ہی کی سائنس نے، مغرب کی سائنس نے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سائنس، جب ہم اس سائنس کے شواہد، دلائل، اصول، قوانین اور نظریات
بیان کرتے ہیں اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے، تو ایک اعتماد خود حالات کے جبر نے ہمیں دے دیا ہے کہ یہ سائنس ہماری دریافت کی ہوئی نہیں ہے، مغرب کی دریافت کی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے دریافت کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا یہ قوانین بھی ڈھکوسلے ہیں، من گھڑت ہیں۔ انہوں نے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود ہی تحقیقات کر کے، خود ہی نظریات بنا کے ان کو قوانین کا نام دے دیا ہے، قوانین قدرت کا نام دے دیا ہے۔ یہی سوال حل ہو گیا کہ قدرت نے ہمیں کیوں سلا دیا اور سائنس کی ترقی کا بہت بڑا عمل مغرب سے کیوں جاری کروایا، تاکہ وہ جو اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، باطل پر اڑے ہوئے ہیں، خود ان کی اپنی دریافت کی ہوئی سائنس خود انہی کے سر چڑھ کر ایسا جادو بن کر بولے کہ وہ خود توڑ نہ کر سکیں اس جادو کا، اور خود مان کر رہ جائیں، مان کر دے جائیں کہ واقعی اسلام کی سچائی سائنس کی آخری میزان، آخری معیار پر ثابت ہو چکی۔ بظاہر ہمیں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، چبھن ہوتی تھی، خلش، احساس ندامت کہ سائنس کی یہ ترقی کا عمل شروع ہم نے کیا، سائنس نصیب ہمیں ہوئی، اسلام کا تحفہ ہے کائنات کے لیے سائنس، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میلاد مصطفیٰ کا تحفہ ہے، لیکن پھر ہم تھک گئے، رہ گئے، ٹھہر گئے، اور سائنس کی ترقی کا جدید دور مغرب کے ہاتھوں اس سطح تک پہنچا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بہت چلے ہو، بہت محنت کی ہے، تھوڑا آرام کر لو، اب انہیں سائنس دریافت کر لینے دو، اس کے بعد جتنی ترقیات سائنس کی، ٹیکنالوجی کی وہ لے کر آئیں گے، جتنے میڈیم دریافت کریں گے، جتنے میکینزم دریافت کریں گے، جتنے آلات دریافت کریں گے، جتنے ڈیوائسز بنائیں گے، ان سب کو اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، عالم آشکار کرنے کے لیے تم نے استعمال کرنا ہے۔ کمپیوٹر اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے، ملٹی میڈیا اسلام کی ابدی صداقت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو ڈیوائسز ہیں، میڈیم ہے، یہ تو میکینزم ہے، پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے کائنات کو سچائی اور صداقت کس چیز کی نظر آئے گی؟ جس کے اندر صداقت موجود ہوگی، اور صداقت اسلام ہی میں موجود ہے۔ اسلام کا مقابلہ ہم پہلے دن بات کر چکے ہیں، کوئی اور کائنات کا نظریہ نظام نہیں کر سکتا۔ تو مغرب نے جب علم نفسیات کی گہرائیوں کا سراغ لگانا شروع کیا تو ایک منزل پر پہنچ کر بے ساختہ، شاید بے بسی میں، اس لیے کہ یہ نیوٹن کے میکینکس سے نکلے تھے، یہ تو سمجھتے تھے صرف مادہ حقیقت ہے، جو چیز چھو سکیں، دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں حواس خمسہ کے ذریعے، بس وہی ایگزسٹ کرتی ہے۔ مادے کے علاوہ کوئی غیر مادی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو دماغ کو بھی جسم کا ایک ترقی یافتہ شکل سمجھتے تھے۔ یہ تو کہتے تھے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اچانک ان کی پوری بے بسی کے ساتھ بہت بڑا بلاسٹ ہوا کائنات میں۔ میکس پلانک کا نظریہ، کوانٹم میکینکس کا، کوانٹم تھیوری، بہت بڑا بلاسٹ کہ مادہ جس کی پرستش کر رہے تھے ہم کہ مادہ حقیقت ہے، اس کائنات کی اصلیت ہے، مادی نظریہ حیات وجود میں آ گیا تھا، وہ کہیں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ جو آپ کو لوہا نظر آتا ہے، پتھر نظر آتا ہے، کانچ نظر آتا ہے، کاغذ نظر آتا ہے، شیشہ نظر آتا ہے، کوئی چیز آپ کو، لکڑی نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ
توانائی کی، انرجی کی، روشنی کی بدلی ہوئی شکل ہیں. جیسے برف آکسیجن اور ہائیڈروجن کی بدلی ہوئی شکل ہے. آپ تو کہتے ہیں پانی کی بدلی ہوئی شکل ہے، نہیں، پانی خود آکسیجن اور ہائیڈروجن کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور آکسیجن اور ہائیڈروجن انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے، مادی نہیں ہے، غیر مادی. پوری کائنات، ہر چیز. یورینیم آپ لیتے ہیں، سینٹریفیوج سسٹم سے انرچ کرتے ہیں، 95% سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ ایٹم بم بن جاتا ہے، نیوکلیر انرجی بن جاتی ہے. وہ موجود ہی نہیں ہے کہیں. یورینیم دھات ہے، مٹی ہے، لیکن کہیں موجود نہیں. ساری کائنات وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سرے سے مادہ ہی کہیں موجود نہیں، تو مادے سے متعلق مادی قوانین قدرت کہاں موجود ہوں گے؟ جو چیز موجود ہے وہ غیر مادی ہے. وہ کیا ہے؟ غیر مادی ہے. ماورائی، نفسی، پیراسائیکولوجیکل، مائنڈ اوور میٹر، پوری سائنس وجود میں آ گئی ہے. تھیوری نہیں، نظریہ نہیں، پورا علم وجود میں آیا ہے، پوری سائنس وجود میں آئی ہے، جس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا مائنڈ اوور میٹر. اس کی ڈیمونسٹریشن آج سے 40-50 سال پہلے سے ہو رہی ہیں، 60 سال پہلے سے، 60 سال پہلے سے. ایک شخص ٹی وی پر بیٹھا ہوگا، آپ اپنے گھروں میں لوہے کے چمچ، اسٹیل کے چمچ پکڑ کر بیٹھ جائیں، ٹی وی کی اسکرین پر سے فاصلوں پر ٹی وی کی ویوز کے ذریعے وہ آپ کے گھر میں آپ کے چمچ ٹیڑھے کر دے گا. لوہا، کوئی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے، ٹیڑھے کر دے گا. یہ توانائی کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں یہ سائیکوکائنیسس ہے. کیا ہے؟ سائیکوکائنیسس. انسان کی نفسیاتی طاقت ہے، کوئی نفسی طاقت ہے، ایسی نفسی طاقت جو اس کے عام نفسی حدود سے بھی کچھ ماورا ہے. لہذا یہاں سے ایک پورا نظریہ، پورا علم، پوری سائنس وجود میں آ گئی. پیراسائیکولوجی، پیراسائیکولوجیکل سائنسز، ماورائے نفسیات علم، ماورائے نفسیات علم، صرف نفسیات علم ہی نہیں، ماورائے نفسیات علم. ان کی حدود سمجھ کی اتنی ہی تھی تو انہوں نے اس کا نام ماورائے نفسیات علم رکھا. اس توانائی کو، اس طاقت کو جو عام انسان میں پائی جاتی ہے، سائیکوکائنیسس نام دے دیا. مائنڈ اوور میٹر، کہ مادہ تابع ہے، مادہ تابع ہے، دماغ اس پر حاوی ہے. انسان کا ذہن، کریٹو ویژولائزیشن، ایک تصور جس کے ساتھ وہ انسان اپنے ہی امیجنیشن کی پاور سے، اپنے ہی تخیل کی طاقت سے، اپنے ہی وجود میں انگنت تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. اور اب تو جدید ترین میڈیکل سائنس میں جدید ترین بیماریوں کا علاج اسی طاقت کے ذریعے دریافت کیا. علاج آپ کا اپنے ذہن، خیال کی طاقت آپ کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے. میں نے یہ علم سارے باقاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان پر میری ایک کتاب ہے 5 منٹ زندگی کے لیے، اس میں کچھ چیزیں اس میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں. جو مزید دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو سائنس نے کئی 100 سال تک، بلکہ کئی 1000 سال تک اصل اور حقیقت سمجھ کر، ٹھوس مادی چیزیں سمجھ کر، بہت بڑی دنیا انہیں بنا کر، اس دنیا کے لیے قوانین قدرت دریافت کیے تھے، قوانین قدرت دریافت کیے تھے. سائنس آج، اور آج سے 60 سال پہلے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد، کوانٹم تھیوری کے بعد، اس سٹیج پر پہنچ گئی، سائنس اس سٹیج پر پہنچ گئی کہ یہ مادہ ہی موجود نہیں، حقیقت میں یہ تو ایک عارضی حالت ہے. ایک جیسے فروزن آئس
ایک عارضی حالت ہے. آپ اسے دیگچی میں چڑھا دیں یا سورج کی روشنی میں رکھ دیں، وہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پانی بنا ہوا نظر آئے گا. اور دیگچی میں چڑھا کر آگ لگا دیں، کچھ دیر کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے گا، بھاپ بن کر اڑ چکا ہوگا. تو برف کدھر گئی؟ وہ کہتے ہیں عارضی حالت ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ لوہا، پتھر، پہاڑ، ریت، سب اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں سب نور ہی نور اصل ہے، نور ہی نور اصل ہے. اور یہ سارا نور رب ذوالجلال کے نور ازل کی تجلی ہے، نور ازل کی تجلی ہے. اور جو پہلی تجلی رب ذوالجلال نے کائنات میں انڈیلی ہے، اسی ایک تجلی سے یہ کائنات میں سارا نور پھیلا ہے. اور اسی پہلی تجلی کو صوفیاء کرام نے نور محمدی کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور. اے کائنات والو، تم سب کے پاس میرا نور محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ. اور جہاں یہ آیات آئی ہیں وہاں مخاطبین یہود اور عیسائی ہیں. یہ نہیں کہ وہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے اے اہل ایمان تمہارے پاس، اے یہود و نصارہ تمہارے پاس، تمہارے وجود میں بھی جو نور ہے، روشنی ہے، چمک ہے، رانائی ہے، جو بھی کیفیتیں ہیں، احوال ہیں، نفسیات ہیں، نفسیاتی قوت ہے، ماورائے نفس قوتیں ہیں، ساری کی ساری میرے محبوب کے جلوہ نور کا ایک کی ایک پرچھائی ہے، جلوہ نور کی ایک پرچھائی ہے. تو سائنس نے دریافت کر لیا کہ سارے کائناتی قوانین جو مادے سے تعلق رکھتے تھے، مادے کی موومنٹ سے تعلق رکھتے تھے، وہ اصل میں کہیں موجود نہیں ہے. جب مادہ موجود ہے تو وہ قانون قدرت عمل کر رہا ہے. مادہ توانائی میں بدلا تو اصل قانون دوسرا لاگو ہو گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب مادہ ہی موجود نہیں رہا، جب تک یہ پانی فروزن آئس ہے، آئس کیوب ہے، تب تک اس پر قانون مادے کا لاگو ہے. جب آپ نے اسے پگھلا کر پانی بنا دیا تو اس پر قانون دوسرا لاگو ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھوس کا قانون نہیں، اب مائع کا قانون لاگو ہو گیا، مائع کا. اور جب آپ نے اسے بھاپ بنا کر اڑا دیا، اس پر اور قانون، اب مائع کا قانون بھی نہیں، اب گیس کا قانون لاگو ہو گیا. اور آخر میں جب نظر آئے گا تو یہ گیس بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انرجی ہے، توانائی ہے. مادہ انرجی کی، توانائی کی، لائٹ انرجی کی بدلی ہوئی فارم ہے. تو آخر میں کائنات میں صرف ایک ہی قانون رہتا ہے، قانون نور. قانون ہے. تو ساری قدرت جو کائنات میں رب نے بنائی ہے، ساری فطرت جو بنائی ہے، عناصر فطرت جو بنائے ہیں، عناصر قدرت جو بنائے ہیں، اصل میں ایک ہی عنصر قدرت بنایا ہے، اسے نور محمد، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے نور محمد؟ 10 لاکھ سال سائنس نے لگا دیے ریسرچ کرتے ہوئے. کتنے؟ یہ سائنس کہتی ہے 10 لاکھ سال. وہ کہتی ہے انسان کی عمر زمین پر 10 لاکھ سال ہے. 10 لاکھ سال سے انسان اس کائنات کو سمجھ رہا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، دریافت کر رہا ہے، سراغ لگا رہا ہے خدا نے کتنے ایلیمنٹس آف نیچر پیدا کیے ہیں، کتنے ایلیمنٹس آف نیچر پیدا کیے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. انسان ہر گوشے میں کائنات کے، دور دراز پوری کائنات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر 10 لاکھ سال کی محنت کے بعد سائنس نے یہ چیپٹر یہ کہہ کر کلوز کر دیا کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی کھنگالا جا سکتا تھا، وہ آخری سرحد تک، جو گیلیکسی کی آخری کائنات، وہاں تک بھی دریافت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا نے اس کائنات میں 92 عناصر بنائے ہیں. 92 ایلیمنٹس، ناٹ مور دین دیٹ، ناٹ لیس دین دیٹ. کتنے عناصر بنائے ہیں؟ ناٹ مور دین دیٹ، ناٹ لیس دین دیٹ. 92 عناصر. یا اللہ، گنتی 100 تو پوری کر لیتا، گنتی میں 100 تو پوری کر لیتا. 100 پوری کرتا تو 1 0 0 جمع ہو کر مفرد عدد 1 نکلتا، اور ایک عدد خدا کی توحید کی یکتائی کی گواہی دیتا. بولیے
اگر وہ 100 عناصر پیدا کرتا تو توحید الہی کی گواہی بن جاتی. توحید الہی کی، خدا کے وجود کی یکتائی کی گواہی بن جاتی کائنات پوری. خدا نے کہا میں نے اس پوری کائنات کو محمد کے وجود کی گواہی بنایا ہے، میرے وجود کی گواہی تنہا محمد ہی کافی ہے. نام محمد کے عدد، نام محمد کے عدد. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہتا جی یہ عدد ودد تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حروف الف لام میم کاف ہایا عین صاد حامیم حامیم عین سین کاف، وہ حامیم حامیم بھی کر سکتا تھا. یہاں 2 ہیں، حامیم کو پھر عین سین کاف ملا کر عدد بڑھا دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب حروف جن کے معنی ہمیں نہیں بتائے ان کے عدد ہمیں بتائے ہیں، ان کے عدد ہمیں بتائے ہیں. قرآن میں یہ سمبولزم ہے، قرآن میں یہ سمبولزم ہے اور محض اتفاقات نہیں ہے. وہ جو ایک قرآن کا علم الاعداد کا معجزہ راشد خلیفہ نے اور پھر بعد میں دوسروں نے بھی نکالا، وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے، 40-50 سالوں سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. محض اتفاقات نہیں ہے، حقیقت ہے. بھائی خود قرآن حکیم میں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کا استناد، اس کی دلالت موجود ہے. میں اپنے سائنس قرآن سیرت کے لیکچرز میں اس پر گفتگو کر بھی چکا ہوں اور ضرورت محسوس ہوگی کسی کو تو پھر میں حاضر ہوں. تو اعداد اپنی جگہ معنویت رکھتے ہیں. علم العدد اہل بیت کے علوم میں سے، علم الاعداد، علم رمل، علم جفر. نام محمد کے عدد 92. محمد زمین پر حضور کا نام، محمد زمین پر حضور کا نام. احمد آسمانوں میں حضور کا نام. آسمانوں میں کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہمیں سناتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوا آیا ہوں. اسمہ احمد، نام ان کا احمد ہوگا. اچھا یہاں نام بیان کرنے سے تو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی زیادہ نبی آنے تھے تو ان میں جو احمد ہیں ان کی بشارت دے رہے ہیں. اگر ایک ہی نبی آنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر اس کا نام بتانے کی ضرورت ہے. نام بتانے سے تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی زیادہ نبی آنے تھے، ان میں سے ایک نبی کا نام بتا دیا کہ میں فلاں نبی کی بشارت دے رہا ہوں. نہیں، رب ذوالجلال نے اس بات کی، اس حقیقت کی قربانی دی ایک اور حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ زمین والوں، زمین پر محمد کا نام، کائنات میں محمد کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام جس نام کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں یہ وہ نام ہے جو اس مخلوق سے، اس زمین پر آنے سے بہت پہلے عالم ازل میں، عالم ارواح میں جب انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. اس وقت اس رسول معظم کا اسم گرامی احمد تھا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ جو وہاں ہمارے لیے رسول تھے، روحوں کے رسول تھے، انبیاء کے رسول تھے، رسولوں کے رسول تھے، ہم اس رسول کو وہاں احمد نام سے پہچانتے ہیں، احمد نام سے پہچانتے ہیں. وہ تو جب زمین پر پیدا ہوں گے، آمنہ کی جھولی میں اتریں گے تو محمد نام رکھا جائے گا. میں تو ابھی 570 سال پہلے بشارت دے رہا ہوں تو اس وقت وہ احمد ہیں، اس وقت وہ احمد ہیں. تو بشارت دی جا رہی ہے.
اب آپ تصور کر لیجئے گا، تو وہی نام جو ازل سے تھا، جس نام سے انبیاء حضور کو پہچانتے تھے، وہی نام زمین پر رہنے دیا جاتا نا؟ محمد نام کیوں رکھوایا اور اس میں علم ذاتی رکھوایا؟ اسی لیے رکھوایا کہ کائنات کو، اہل کائنات کو، دنیا والوں کو کائنات کی حقیقت کا سب سے بڑا قانون قدرت کا دکھانا تھا کہ میں نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنے بھی عناصر پیدا کیے ہیں، وہ نام محمد کے ہم عدد ہیں۔ مانا یہ کہ ذات محمد سے پیدا ہوئے ہیں، نور محمد کے اکثر تجلیاں ہیں۔ حضور کے نام کے عدد 92 ہیں، ایک ایک عدد کی ایک ایک تجلی ایک ایک کائنات کا عنصر ہے۔ کاربن، پوٹاشیم، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہیلیم وغیرہ وغیرہ، 92 عدد حضور کے نام کے، 92 تجلیات، اور ہر تجلی کائنات کا ایک جوہر بن گیا، ایک ایلیمنٹ بن گیا، اور ان 92 عناصر سے مل کر ساری کائنات وجود میں آ گئی اور چل رہی ہے۔ تو قوانین قدرت سارے کے سارے ان 92 عناصر کے ارد گرد گھومتے ہیں نا، ان 92 عناصر کو چلاتے ہیں، انہی کی حرکت، انہی کے نظام کو چلا رہے ہیں قوانین قدرت۔ تو جب یہ سب کے سب مصطفیٰ کے نور ذات کی تجلی ہے، تو قوانین قدرت بھی قانون ناموس مصطفیٰ کی تجلی ہے، قانون ناموس مصطفیٰ کی تجلی ہے۔ کائنات کا پہلا اور آخری کن معنوں میں؟ جو سب قوانین جب ختم ہو جائیں گے تب بھی آخر تک یہی قانون قدرت باقی رہے گا۔ جب کوئی قانون قدرت نہیں تھا تب بھی یہ قانون قدرت موجود تھا، جب کوئی قانون قدرت موجود نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، اور قرآن تو ویسے ہی ہمیشہ سے ہے، رب ذوالجلال کی صفت کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بہت زیادہ گہری باتیں ہو جائیں گی، ان سے میں گریز کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی سمجھیے گا۔ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، 40 سال اور 6 ماہ، 40 سال بالکل صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کب کہہ رہا ہے؟ ابھی قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، سورہ نون والقلم بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، دوسری یا تیسری، چوتھی نہیں ہے یہ نزول کے اعتبار سے۔ جب یہ سورت اتری اس سے پہلے نہ صبر کی کوئی آیت اتری تھی، نہ شکر کی کوئی آیت اتری تھی، نہ سخا کی، نہ وفا کی، نہ سچائی کی، نہ امانت کی، نہ دیانت کی، نہ زہد کی، نہ ورع کی، نہ انس کی، نہ شوق کی، نہ اخوات کی، نہ انابت کی۔ کوئی آیت قرآن میں نہیں اتری تھی۔ کسی اخلاق کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اور یہ آیت اتر آئی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد، قرآن تو ابھی اخلاق لے کر نہیں آیا، اور تو سارے اخلاق میں چوٹی پر فائز ہے پہلے سے۔ کس دن سے؟ 7 سال کی عمر سے۔ تو اس 3 سال کے بچے کے لیے اخلاق میں نمونہ کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے 3 سال کے بچے کو جھولی میں لے کر چلنے والی ماں۔ آپ جانتے ہیں 3 سال کا بچہ تو کچھ نہ کچھ حفظ بھی کر لیتا ہے، آج کل پڑھ رہا ہوتا ہے، نرسری میں تو کم از کم پڑھتا ہی ہے۔ اس 3 سال کے بچے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ جو حرکت اس کی ضرورت ہے زندگی کی، جو عمل، جو سلیقہ، جو مزاج، جو طبیعت، جو رویہ، جو
کیفیت، جو صفت، جو کمال، جو نعمت، جو خوبی، جو مزاج، جو طبیعت، اس کی ضرورت ہے، ہر اس کی ضرورت مصطفیٰ کے اخلاق میں سے پوری ہوگی۔ اس کا مطلب 3 سال کے بچے کے لیے بھی مصطفیٰ کی 3 سال کی عمر نمونہ ہے، تو 1 دن کے بچے کے لیے تو پھر کہیے نا، جب مصطفیٰ آمنہ کی جھولی میں اترے ہیں تو وہ سارے اخلاق جو قرآن میں موجود ہیں وہ سارے مصطفیٰ کی سیرت میں موجود تھے، سارے مصطفیٰ کی سیرت میں موجود تھے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ جی قرآن اترے، تو قرآن کے حضور کی سیرت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تو کہنے دیجئے نا کہ پھر ایک قرآن آمنہ کی آغوش میں مصطفیٰ کے سینے پر اتر چکا تھا۔ یہ قرآن لفظوں میں نہیں اترا تھا، لفظوں میں نہیں اترا تھا، معنی میں اترا تھا۔ کس میں اترا تھا؟ اور قرآن خود کہہ رہا ہے، پہلے پارے کی 2 صفحے کی 3 سطر میں کہہ رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ان کو ہدایت دے گا جو ایمان رکھیں گے ہر اس چیز پر، ان سب چیزوں پر جو تجھ پر اتری۔ اچھا، اگر میں کہوں یا اللہ قرآن اترا، تو پھر تو قرآن کہنا چاہیے تھا، یؤمنون بالقرآن بما انزل الیک۔ اتنا لمبا فریز کیوں اتارا ہے؟ اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ قرآن میں رب ذوالجلال نے ایک حرف بھی زائد نہیں رکھا، بے ضرورت نہیں رکھا، بے معنی، بے افادہ نہیں رکھا۔ تو اس کی افادیت کیا ہے؟ ما انزل الیک، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی صرف قرآن ہی نہیں اترا، قرآن کے لفظوں کے اترنے سے پہلے، لفظوں کے اترنے سے پہلے قرآن کے علوم، معارف، حکمتیں، دانائی، وسعتیں، سب کچھ مصطفیٰ کی ذات پر اترا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا کردار، صفات، اخلاق، اوصاف، احوال، شمائل، کمالات، سب کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کی دنیاوی زندگی کے پہلے دن کے پہلے لمحے کی ساری ندرتیں رب ذوالجلال کی طرف سے اتری ہوئی ہیں، ما انزل الیک۔ اچھا، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جب تک وحی نہ اترے پیغمبر کو نبوت عطا نہیں ہوتی۔ وحی کے اترنے سے، وحی چاہے کتاب کی ہو یا غیر کتاب کی ہو، وحی کتاب ہو یا وحی نبوت ہو، ما کان لبشر، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن فرمایا ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ جب تک رب ذوالجلال وحی نہ اتارے تب تک نبی نہیں ہوتا، بشر ہوتا ہے۔ اور یہ رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تم صرف بشر ہو، باقی ساری کائنات صرف بشر ہے، میں نبی بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں۔ معلوم ہوا کہ فرق ہے، معلوم ہوا کہ فرق ہے۔ جو حضور کو صرف بشر کہہ کر بلاتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے سب سے بڑے عطا کیے ہوئے منصب نبوت کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اسی لیے حضور کو جب بھی کہو بشر کہو تو بشرن نبیہ، بشرن یوحا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سانس میں بشرن مثلکم یوحا، اور یہ آیت بشرم مثلکم سمجھانے نہیں آئی تھی، بشریت مصطفیٰ کی خبر دینے نہیں آئی تھی، وحی کے امتیاز کی خبر دینے آئی تھی۔ بھائی اس وقت سارے لوگ حضور کو بشر مانتے تھے، پہلے ہی کوئی انکار کر رہا تھا مکے میں؟
حد یہ کہ ابو بکر صدیق بھی انکار نہیں کرتے تھے حضور کے بشر ہونے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس کو کیا بتانے کے لیے اتاری؟ اگر کوئی بشر کا انکار کر رہا تھا حضور کے بشر ہونے کا، تب تو کہیے کہ یہ آیت حضور کی بشریت بتانے آئی ہے. بشر تو سب مانتے تھے، نہیں مانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے امتیاز تو نہیں مانتے تھے. تو یہ تو رسالت کا شرف بتانے آئی ہے آیت. ہم نے اس آیت کو حضور کی بشریت کے جھگڑے سنانے کے لیے کھڑا کر دیا. درود پاک پڑھ لیجیے. تو وہی اترے تو نبوت اسٹیبلش ہوتی ہے، وہی اترے تو نبوت اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ تو قرآن اور حدیث دونوں نے بتا دیا. کائنات کی اٹل شہادت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحظے سے، اس لمحے سے نبی ہیں جس لمحے ابھی کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف خدا نے مصطفیٰ کو پیدا کر دیا تھا. لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا بشر، کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب اس لمحے بھی وہی اتر چکی تھی. بولیے گا، اس لمحے بھی وہی اتر چکے تھی. متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے، کب نبوت اسٹیبلش ہوئی آپ کی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے. نہ اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا، میں اس سے پہلے سے نبی تھا. اور ہم نے کہا کہ وہی اترتی ہے تو نبوت قائم ہوتی ہے. اور جو پہلی وہی خدا نے مصطفیٰ پر اتاری ہوگی، بتائیے قرآن سے سپیریئر وہی کوئی تھی؟ قرآن سے برتر کوئی وہی تھی؟ تو پھر پہلی وہی جو اتاری ہے وہ بھی قرآن ہوگا. یہ ہے کہ وہ قرآن لفظوں میں نہیں اتارا تھا، معنی میں نہیں اتارا تھا. قرآن خدا کی صفت ذاتی کی تجلی کے طور پہ اترا تھا. قرآن 3 بار مصطفیٰ کی ذات پہ اترا ہے. پہلی بار عالم ازل میں اترا ہے، اس وقت قرآن بطور صفت اترا، حالت صفت میں اترا. اور پھر قرآن آغوش آمنہ میں مصطفیٰ کی ذات پر اترا. اس وقت قرآن معنی میں اترا، معنی میں اترا، عمل میں اترا. اور پھر جب حضور 40 سال اور 6 ماہ کے ہوئے تو قرآن کے وہ سارے علوم، معارف، وہ ساری صفات جو مصطفیٰ کے وجود میں پہلے سے موجود تھیں، وہ ساری الفاظ میں اتری کائنات کے لیے. الفاظ میں اتری. ہاں اے میرے محبوب، جو قرآن تیرے وجود میں پہلے سے انڈیل دیا ہے، وہ سارا قرآن اب الفاظ میں دنیا تک پہنچا دے، الفاظ میں دنیا تک پہنچا دے. اسی لیے تو فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، قرآن کے الفاظ اترنے سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک طویل عرصہ موجود رہا ہوں، ایک طویل عرصہ موجود رہا ہوں. یہ قرآن جس کے کتاب خدا ہونے کا آج ثبوت مانگتے ہو، یہی قرآن میرے عمل میں 40 سال دیکھ چکے ہو، وہی سب سے بڑا ثبوت ہے. میرے عمل میں دیکھ چکے. جس لمحے مصطفیٰ پر صفت قرآن، قرآن خدا کی صفت ذاتی ہے. مجد الفضانی نے فرمایا ذرا بھی ذلیت کو اس میں دخل نہیں ہے. براہ راست کلام نفسی، علماء آپ کو بتائیں گے کلام نفسی رب ذوالجلال کی صفت ذاتی. جس لمحے اس صفت ذاتی کا پرتو، عکس، تجلی، ظہور، نمود ذات مصطفیٰ میں ہوئی، وہی تو عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ کے کافات میں، کائنات میں اسٹیبلش ہونے کا ازلی لمحہ تھا. وہی لمحہ تھا جب رب ذوالجلال نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ ساری عزت
جو رب ذوالجلال نے مخلوق کو دینے کے لیے رکھی تھی، ساری عزت جو رب ذوالجلال نے مخلوق کو دینے کے لیے رکھی تھی، ساری طے کرے مصطفیٰ پہ اڑا دی، سب وجود مصطفیٰ میں پرو دی۔ وللمؤمنین، مومنین تک یہ عزت مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بٹتی ہے۔ اللہ یعطی و انما انا قاسم، اللہ مجھے دیے جاتا ہے، میں بانٹے جاتا ہوں۔ یہ وللمؤمنین یہ بتا رہا ہے، یہ ترتیب یہ بتا رہی ہے۔ اور ایک اور بات کہہ رہا ہے، وللہ العزت، یہ وہ ہے نا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کے سارے علوم کا عالم وہ ہے، عالم فلا یظہر، بس غلبہ، قبضہ، تصرف، اختیار نہیں دیتا کسی کو، علی غیبہ، اپنے غیب پر، علی علمہ الغیب نہیں کہا، اپنے غیب پر، الا، سوائے ایک کے، من ارتضا، جس کی رضا ڈھونڈتا ہے، جسے راضی کرنا چاہتا ہے، جسے کسے کرنا چاہتا ہے راضی۔ یہ سورت بعد میں اتری، اس سے بہت پہلے سورت اتار کے بتا دی تھی، سورہ والضحیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پہلے اتری ہے نا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تجھے مسلسل دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، جو کچھ اس نے مخلوق کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سب کچھ کمال کے ساتھ تجھے عطا کرتا رہے گا۔ کیوں؟ فترضا، تاکہ تو خوش ہوتا رہے، تو راضی ہوتا رہے۔ حد یہ کہ ورفعنا لک ذکرک، تیرا نام بلند کروں گا، تیرا چرچا کروں گا، تیری شان دکھاؤں گا، تیری صفات دکھاؤں گا، تیری عظمتیں دکھاؤں گا، تیرے کمالات کائنات میں دکھاؤں گا، سب کچھ تیرے وجود کی برکتیں ایگزبٹ کروں گا کائنات۔ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ میں خدا نے دی ہے، اس لیے تاکہ محمد کی رضا میسر آ جائے۔ ورفعنا لک، تیری خاطر، تیری خاطر۔ ورفعنا ذکرک کافی تھا، ورفعنا ذکرک کافی تھا، ہمارے حساب سے، خدا کے حساب سے کافی نہیں تھا۔ پتا چلا کہ ورفعنا ذکرک کہنے کے لیے یہ آیت نہیں اتاری، ورفعنا لک کہنے کے لیے اتاری ہے۔ لک ذکرک، میرے محبوب یہ تو ہر ایک جان لے گا کہ تیرے ذکر کو میں نے سر بلند کیا ہے۔ یہ میرے آیت اتارے بغیر بھی دنیا جان لے گی، دنیا جان لے گی۔ تو آیت کیوں اتار رہا ہوں؟ تاکہ دنیا کو بتاؤں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی عطاؤں کی شان دکھانے کے لیے محبوب کا نام بلند کیا ہے۔ نہیں، فرمایا نہیں، محبوب کی شان دکھانے کے لیے۔ میرا گھر ہے، کعبہ ہے، تب سے بنایا ہے جب زمین موجود نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ ان اول بیت، ان اول بیت، آپ جانتے ہیں کہ بیت ضروری نہیں کہ اس کا چھت ہو، اس کی عمارت ہو، دیواریں ہوں، ضروری ہے نہیں ہے، جھونپڑی بھی ہوتی ہیں۔ بیت کے کیا معنی؟ رات گزارنے کی جگہ، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ ان اول بیت، اگر زمین کا، خشکی کا کوئی ٹکڑا کعبے سے پہلے وجود میں آ جاتا تو کعبے کو ان اول بیت نہ کہا جا سکتا۔ تو پانی ہی پانی تھا، اس میں سے جو زمین کا ٹکڑا باہر نکلا وہ کعبہ تھا، وہ پھر اس کعبے سے زمین پھیلی ہے۔ یہ کعبہ پھیلا ہے تو زمین پھیلی ہے، یہ کعبے کی تجلی برکتیں پھیلی ہیں تو اس کو، اسی کا نام زمین رکھ دیا ہے۔ سمجھا؟ اس پر بہت تفصیل سے میں اپنے لیکچرز میں بات کر چکا ہوں، فتح مکہ پر کیسے موجود ہے۔
اتنی عظمت، اتنی عظمت کعبے کی، اتنا پیار کعبے سے. بنوایا ابراہیم سے بنوایا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، دونوں سے عہد لیا کہ تم میرے اس گھر کو پاک کر دینا طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہ عہد کب لیا ہوگا؟ جس لمحے وہ بنا رہے ہیں اس سے تو پہلے لیا ہوگا. جس لمحے وہ بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی زیادہ بڑے جوان نہیں تھے، مراہقت کی عمر ہوگی، 10 سال 12 سال ہوگی، 14 سال ہوگی، 14 سال 16 سال 18 سال تک تو مغرب کے قانون میں بھی 18 سال تک بچے کی، بیٹے کی اپنی آئیڈینٹی، اپنی پرسنالٹی، اپنی ریکگنیشن نہیں ہوتی. وہ باپ کے وجود ہی میں گم ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قانونی طور پر لیگل پرسنالٹی، شخصیہ اعتباریہ، شخصیہ قانونیہ اسے نصیب. یا اللہ ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو نے اگر ابراہیم سے عہد لیا تو کافی ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کے بنا لیں گے. الگ سے ان کا نام کیوں ذکر کیا ہے؟ الگ سے ان کا نام کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ابراہیم سے کہا کہ اس کعبے کو بناؤ، اور اسماعیل سے کہا اس کعبے کو بناؤ. اور عجیب بات ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بناؤ کا عہد نہیں لیا، طَہِّرَا، پاک کرو، پاک کرو کا عہد لیا. کس چیز سے پاک کرو؟ کوئی آلودگی تو نہیں تھی وہاں بھائی، نہ اس وقت کوئی ڈسٹ وسٹ کا تصور ہی نہیں تھا جو آج ہے. ڈسٹ سے مراد یہ ڈسٹ جو آج ہوتی ہے، انڈسٹریل ڈسٹ، انوائرمنٹل ڈسٹ، ڈسٹ ٹیکنیکل ٹرم ہے. ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عہد لیا تھا طہرا، پاک کرو. کیا کرو؟ پاک کرو. عہد دونوں سے لیا تھا، عہد دونوں سے لیا تھا. دونوں بنا رہے ہیں، دونوں پاک کریں گے. اسماعیل کا نام الگ سے اس لیے شامل نہیں کیا کہ اسماعیل پیغمبر ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں، اس لیے شامل کیا کہ اسماعیل کی پیشانی میں محمد کا نام نور چمک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے طہرا کا وعدہ لیا، طہرا، پاک کرنا. بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم بنا کر کھڑے کرو گے، اور اس میں تمہاری اولاد 360 خداؤں کو لا کے بٹھا دے گی، یہ ناپاک ہو جائے گا، بت اس میں آ جائیں گے. پھر طہرا، عہد تم سے لے رہا ہوں 4000 سال پہلے، پاک کرو. حقیقت میں پاک کون کرے گا؟ فاتح مکہ پاک کرے گا، آمنہ کا دلارا پاک کرے گا. تو 4000 سال پہلے بتایا کہ کعبہ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی نسبت، مصطفیٰ کی برکت، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی ناموس کے تابع ہے. کعبے کی ناموس. اسی لیے تو فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. گھر تو میرا ہے، پہلے دن سے ہے زمین پر میں اس لیے اسے قبلہ نہیں بنا رہا اہل ایمان کا کہ یہ میرا گھر ہے، نہیں بنا رہا. اس لیے قبلہ بنا رہا ہوں کیونکہ اے محمد تو چاہتا ہے کہ اسے قبلہ بنا دیا جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے پیدا نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. کیا کریں؟
ادھر سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور مخلوق ہیں کہ نہیں؟ مخلوق ہے نا، تو حضور کو بھی اپنی عبادت کے لیے تو میں نہیں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ باقی رہے اے محمد تیری ذات، تو صبح بھی عبادت کر، شام بھی عبادت کر، دن کے کناروں پر عبادت کر، اس لیے تاکہ تیرا ذوق عبادت راضی ہو جائے۔ تو پہلے دن سے عبادت میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے قرآن اتار کے کہا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو تھوڑا عبادت میں کھڑا ہوا کر، تھوڑی عبادت کیا کر۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو دن میں بڑے کام کرتا ہے، تھوڑی عبادت کیا کر۔ پاؤں مبارک ورم ہو جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من آناء اللیل فسبح، لوگ میری عبادت کریں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس لیے کون لوگ؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، جو محمد کے قریب ترین ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت علی کے بارے میں یہ آیت کا ٹکڑا ہے نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ بھی جب عبادت کرتے ہیں تو اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ مجھے راضی کر دیں، اور محمد سے میں عبادت اس لیے کرنے کو کہتا ہوں تاکہ وہ راضی ہو، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کائنات کا سب سے پہلا، قدرت الہیہ کا سب سے پہلا، فطرت کائنات کا سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے حقیقی، سب سے ماورائی قانون، قانون رضا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون کیا ہے؟ مصطفیٰ کی رضا۔ مصطفیٰ کی رضا پر قبلے بدل جاتے ہیں، قبلے بدل جاتے ہیں، مصطفیٰ کی رضا پر شریعت کے احکام جہاں جیسے چاہیں بدل جاتے ہیں۔ فوض اللہ الشریعت الیک، تشریع الاحکام الیک۔ وہ دیکھیے ایک شخص آیا